اب ایلن مسک کی اگر مطلب زندگی کو دیکھا جائے تو بہت سمپل اس نے جو ہے وہ لائف گزاری ہے. تو کیا اس نے بھی اسلامک مطلب اگر وہ اس طریقے سے گزارا ہے، کیا وہ اسلام کے ساتھ بھی ان ٹچ رہا ہے کہ اس نے وہاں سے وہ پرنسپلس ایکسٹریکٹ کیے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ویسٹ سے افریقہ سے تعلق رکھتا تھا، تو کیا اس کا کنیکشن کسی مسلمان شخصیت کے ساتھ بھی تھا کہ اس نے وہ اس کو مطلب، یا اس نے خود تحقیق کی اپنی کہ وہ اسلامک پرنسپل کہ بھئی باقی کتابوں سے اچھا یہ پرنسپل اچھا ہے جو مجھے کامیابی کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور میرے خواب جو میرا کنٹریبیوشن والا ہے کہ لوگوں کو کنٹریبیوشن کے لیے نکلوں میں، تو اس کو بھی، تو کیا وہ اس نے کسی اسلام سے اسٹریک کیا ہے یا اپنے جو ہے وہ نارمل جیسے؟ دیکھیں آپ اسلام کو اگر تھوڑا سا اوور ویو دیکھیں نا، بگر پکچر میں، تو اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور فطری مذہب ہے، ایسے ہی نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جب ہمارے اوپر آیا، کتاب آئی ہمیں دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں چیزیں ملیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ایک شارٹ کٹ ہے نا کہ ہم ایکسپیرینس کرنے سے پہلے ہم اس چیز کو مان جائیں تاکہ ہم جلدی اپنے مقصد پہ پہنچ جائیں اور اپنی کامیابی حاصل کر سکیں اور انسان کی عظمت تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا کے لوگ جن میں غیر مسلم ہیں، اور بہت ساری تاریخ بھی انہوں نے رقم کی ہوئی ہے، تو دیکھیں وہ بھی تو اسی نظام کا حصہ ہے نا. وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن فطرت تو وہی ہے نا، اللہ نے جو بنائی ہوئی ہے اسی کا پارٹ ہے نا. تو کچھ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں، تو پہنچنا تو انہوں نے ادھر ہی ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو چیز. ٹھیک ہے. تو سونر اور لیٹر انہوں نے ادھر ہی پہنچنا ہے. جو لوگ زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، اور ایون وہ بلکہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، دیکھا ہوگا بہت سارے ڈاکٹرز، آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ٹرینڈ اب باہر کی دنیا میں ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں خاص کر کے وہ بہت زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں. اور ایسا مذہب ہے کہ جس میں لوگ بڑا کنورٹ ہو کے مسلمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ فطرت کے عین مطابق ہے. جو بھی بندہ غور و فکر کرے گا اس کے نتیجے پہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نا اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم ایون ریسرچ بھی نہیں کرتے، قرآن کو بھی پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. رائٹ. تو ہم فی الحال ہم بہت پیچھے ہیں. فی الحال ہم جو مسلمان ہیں وہ بہت پیچھے ہے. لیکن آپ اس کو اسلام کا نام دیں، ان کی ریسرچ کو یا نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آؤٹ آف باکس کوئی چیز آ جائے گی دنیا کے اندر. جو اللہ کا پورا نظام ہے، اللہ کے نظام کے اندر ہی ہے نا سب کچھ. تو وہ جو انسپائریشن ہے وہ میں بھی اس نے قرآن پڑھا ہو، ٹھیک ہے، میں بھی اس نے ساری، کیونکہ وہ بک ریڈر بھی ہے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے چیزیں ایکسٹریکٹ کی ہوئی ہیں، اور میں بھی اس کے اپنے ایکسپیرینس ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دونوں باتیں جو ہیں وہ آپ کو پہنچاتی تو اللہ کے طرف ہی ہے نا. لانگر ٹرم میں کامیاب وہی ہوگا لانگر ٹرم میں جو اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے ساتھ چلے گا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پورے کا پورا مسلم ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کچھ اچھے اصول اس نے اڈاپٹ کیے ہوئے، اور جن کی وافر مقدار ہمارے پاس موجود ہے، ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم وہ کسی ایک اصول پہ کو پکڑ کے اس نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر لیا، جو کہ وہ دنیا کے لیے ہی کر رہا ہے، اپنے لیے وہ زیادہ نہیں کر رہا. یعنی اگین میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کی دنیا کی کامیابی کو بھی دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی ذاتی زندگی کے لیے نہیں کیا. اس نے جو انٹینشن ہے وہ لوگوں کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ اس موڈ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی صرف آخرت نہیں بنائے گا بلکہ دنیا بھی بنا دے گا اگر آپ چاہتے ہیں. بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں، جیسے کئی دفعہ ان کا ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی گئی کہ یہ جو عود کا پہاڑ ہے یہ سونا بنا دوں. وہ کسی وجہ سے رو رہے تھے یا پریشان تھے کسی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
کبھی بھی میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں کہ میرے پاس دنیا ہے یا نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب اچھے اصولوں پہ چلتا ہے تو لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، بلکہ پوری کائنات جو ہے وہ اعتماد کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہوا ہے، پانی ہے، ایوری تھنگ ہے، ٹھیک ہے. تو جب ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ میگنیٹ ہوتا ہے، اور جب میگنیٹ ہوتا ہے تو دنیا اگر چاہے تو دنیا مل جائے گی، آخرت چاہے گا تو آخرت مل جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ کا جو ہمارا اور ہم سب لوگوں کا جو ان پٹ ہے، یا ہم کہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو وہ تو ہمیں ہمارے اپنے کریکٹر کو بہتر کرنا ہے نا. تو کریکٹر سے مراد ہے کہ کسی دوسرے کے لیے اپنا بھی بھلا سوچیں، مطلب ایک منیمم تو تھریش ہولڈ ہے نا آپ کا، کہ جس میں اپنے زندگی گزارنی ہے، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اچھی ہوا لینی ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اتنا تو آپ کا حق ہے نا. تو یہ تو سوچ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کہ کہیں میں مارنا جو، اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے، سوچیں گے کیسے. لیکن انفارچونیٹلی ہم آگے بھی بڑھنے کی جو عزت کا بھی معیار رکھا ہوا ہے، وہ بھی انفارچونیٹلی دنیا کی کنی چیزوں کے حوالے سے رکھا ہوا ہے. تو دس از واٹ اٹ از. انسان کو دیکھا جائے تو انسان کی اگر بیسک نیسیسٹی اگر پوری نہیں ہو رہی تو وہ اس کے اندر گھومتا رہتا ہے. اب اگر ہم اس کی ایلن مسک کی ایگزامپل لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیسیسٹی فلفلڈ ہوئی بھی تھی تبھی وہ کریٹیکل تھنکنگ کی طرف گیا، اور کریٹیکلی سوچا، اور کنٹریبیوشن کا ایک جذبہ تھا اس کے اندر، اور اپنے پلان پہ ورک کیا اور پھر کامیاب ہوا. تو آج کل کا نوجوان جو ہے وہ کس طرح اگر اس ماڈل کو فالو کرے تو آج کل نوجوان تو صرف نیسیسٹی کے اندر ہی گھوم رہا ہے. تو اگر ایسا ہو، وہ کون سے مطلب ایسے اسٹیپس ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی نیسیسٹی کو فلفل کر کے کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جائیں اور کنٹریبیوشن کے ساتھ جائیں اور نام روشن کریں. دیکھیں جو دنیا ہے نا، یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا. جیسے آپ اس کو اگر سمجھ لیں، کچھ لوگ ہیں کہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کو پہلے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس چیز کا ویٹ کرتے ہیں کہ جی میں ہماری بیسک نیسیسٹی پوری ہو جائے گی تو پھر ہم فردر جائیں گے، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس مائنڈ سیٹ سے کرتے ہیں نا، تو نہ ان کی بیسک نیسیسٹی پوری ہوتی ہے، نہ وہ آگے کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا زبردست فارمولہ دیا ہوا ہے. اس نے یہ دیا ہوا ہے کہ رزق کی فکر نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ میں تمہیں دے دوں گا. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم محنت نہ کرو، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو نا ایک مائنڈ سیٹ آپ کا چینج کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ آپ دنیا کو اہمیت نہ دیں، ٹھیک ہے، اور اپنے کاموں پہ توجہ کریں. کس پہ کریں؟ جو آپ نے کام کرنے. فار ایگزامپل آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ ڈاکٹرز ہیں، تو ڈاکٹرز کے کام میں اتنے گھس جائیں تو آپ کو یہ پرواہ نہ ہو کہ میں کھانا کب کھاؤں گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو کھانا دوڑ کے چلا آئے گا بس، ٹھیک ہے، مطلب آپ کی ہابی بن جائے. ہاں ٹھیک ہے نا، کھانا پہ دوڑ کے چلا آئے گا نا. لیکن جب آپ نے یہ مائنڈ سیٹ رکھا ہوا ہے، نہیں ہے تو باقی بات تو زبردست ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن میں پہلے تو اپنا تو سوچوں. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں آپ پوری دنیا اس کے جکڑ میں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو تاریخی بندوں کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو چند ہے نا. ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہوتا ہے کہ وہ اگر زمین پہ بھی سوچ، جیب میں پیسے ہی نہیں تھے پھر بھی مائنڈ سیٹ ان کا وہی تھا، دنیا کی خدمت کرنا، لوگوں کے لیے کچھ کرنا. بے شک ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے نا کہ میرے پاس آئے زیادہ، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس راستے سے نکلتے تو اس کا مطلب جب آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ نے ڈے 1 سے آزاد ہو گئے نا، کریٹیکل تھنکنگ آپ کی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے یہ رسی اپنے گلے میں باندھ لی کہ نہیں پہلے میں اپنا کروں گا، تو نہیں، اس طرح بھی آپ سوچیں گے تو ہیں تو آپ رائٹ کہ کھانا کھائیں گے تو کچھ کریں گے نا، ہوا پانی پئیں گے تو تبھی آگے بڑھیں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹریپ ہے کہ جس میں پوری زندگی بندہ اسی ٹریپ میں پھنسا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا سلوشن یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو جو لوگ تاریخی تھے ان کی جیب میں تو کچھ نہیں تھا، جذبہ تھا ایک. اب اسلام آیا تو اسلام نے جو تعلیمات دیں وہ ہمیں ابھی تک جو ہمیں پہنچی ہے وہ نہیں صحیح کر کے پہنچی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم تو ایک عربی میں پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، عربی کو بھی سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کے اندر جو میسج ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا. بس ایک
اندر سے لالچی ہیں اور بس اس کو پڑھی جا رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ثواب کے لالچی ہیں, ثواب کے بھی لالچی ہیں. تو ہمیں تو اصل سیکرٹ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہے کیا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج کرنا ہے, اور کام وہی کرتے رہنا ہے جو آپ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے آگے آپ کو بتایا کہ ایون بلکہ اس سے ریلیٹ ہو جائے گی بات کہ کہتے ہیں کسی کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے ڈائریکٹلی. مطلب ایک جگہ میں نے پڑھ رہا تھا اسلامی کی کوئی بات ہے, تو پھر کس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ اس کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اس کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک بندہ ہے مطلب کوئی خوبصورت ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی چھوٹی قد کا ہے, مطلب ہم اس طریقے میں پڑ جاتے ہیں, اچھا تمہارا قد بڑا زبردست ہے, بڑا خوبصورت ہو, بڑے اچھے ہو, تو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو نہیں, مطلب وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے, چاہے وہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, چاہے اس کی لمبا ہے, چھوٹا ہے, کس نیشنلٹی کا ہے, کس علاقے کا ہے, ڈزنٹ میٹر. اگر وہ کام صحیح کر رہا ہے تو اس کی ریسپیکٹ کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. اگر وہ کام صحیح نہیں کر رہا تو اس کو بتائیں کہ یہ نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاموں کی تو نیت ہے نا کہ کام ڈاکٹرز کا کر رہے ہیں, یا نسل بنا رہے ہیں, یا دنیا کی تربیت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہر بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی مینٹل گرومنگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اپنے کام میں اتنے گم ہو جائیں, یعنی کہ آپ صبح آ رہے ہیں تو اپنے کام میں اتنے گم ہو جائیں جو آپ کا مشن ہے, آپ کو کسی اور چیز کی فکر نہ ہو. آپ کو پانی پینے کی تو آپ کو یاد نہ آئے کہ میں نے پانی بھی پینا تھا, ٹھیک ہے, میں نے کھانا کھانا تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس لیول کے ہو جائیں گے, اس مائنڈ سیٹ کے ہو جائیں گے, تو پانی بھی دوڑا چلا آئے گا, کھانا بھی دوڑا چلا آئے گا, لوگ بھی آپ کے لیے, آپ کہیں مطلب ذرا سے ہی آپ کو تکلیف ہوگی تو دوڑے پہنچے آئیں گے. تو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹریپ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ یار پیسہ بھی ہوتا ہے, یہ ہوگا تو پھر ہوگا, نو ڈاؤٹ. اب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے گھر, ماں کے گود میں بچہ جب آتا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں فکر ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام اس چیز کو بڑا ہی آپ کو آزاد کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ ویسٹ کی سوچ ہے جو غلام رکھنا چاہتی ہے, کہ جو آپ کو یہ اس نے سلوگن دے دیا, یار پہلے اپنا کرو, اپنا یہ ٹھیک ہے, بچوں کا کرو, ہیں, اور کچھ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ کو اس نے مس ٹریپ کیا ہے, حالانکہ اس کا عظمت کچھ اور ہے. اب کوئی بھی کمپنی آپ باہر کی لے لیں تو اس کنسیپٹ کے بغیر تو بڑی ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ کوکو کولا ہے فار ایگزامپل, تو کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی یہودی ہیں, یہ سارے پیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیکرٹ ہے نا, وہ اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اگر یہودی کو نہیں روک سکتی تو آپ مسلمان ہو کے آپ کو کیسے روک سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف ہیں, یہ ہیں. ہم بھی تو خلاف ہیں, لیکن ہم تو سارے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے جو بھی ان کی کمپنیز ہیں ان کو ہم بڑا ریکارڈ کرتے ہیں, وہیں جاتے ہیں, وہیں ٹرسٹ ہے ہمارا. باہر جانا چاہتے ہیں, باہر رہنا چاہتے ہیں, ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم ہی ہیں نا, اللہ کی مخلوق ہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہی اصل میں خرابی کا باعث ہے, کہ یہ مائنڈ سیٹ کہ میں پہلے میں اپنا کروں پھر میں باقیوں کا کروں گا. بس جو کام اللہ نے آپ کو دے کے بھیجا ہے وہ بس اس کو کرنا شروع کر دیں ڈے ون سے. تو ایلن مسک یا کوئی بھی ہو, اس نے ایسے کیا, جس مرضی کی تاریخ اٹھا لیں. یہ جو اسٹیو جاب تھا, اسٹیو جاب ہی تھا نا جس کے ماں باپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا ایسے ہی. ایجپشن فیملی تھی, اور اس بھیج دیا تھا, بھیج کے دیا تھا اس کو, مطلب وہ چلے گئے, ماں باپ آگے پیچھے ہو گئے, تو وہ کسی نے اڈاپٹ کیا اس کو. کرسچن فیملی کو بیچا گیا تھا, اپنی بایوگرافی میں لکھا تھا. ہے مسلم فیملی سے تھا لیکن اس کو کرسچن فیملی میں مطلب قرض ادا کرنا تھا, تو انہوں نے جو ہے نا کرسچن فیملی جو مطلب بڑی مطلب رچ فیملی تھی, تو انہوں نے جو ہے نا. اب یہ اگر وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں پہلے اپنا کروں گا تو پھر باقیوں کا کروں گا, تو پھر تو وہ اسی میں پھنسا رہتا ہے بیچارہ پوری زندگی. تو یہ کبھی بھی ٹائم نہیں آتا کہ آپ اپنے کو, کیونکہ اپنی خواہشات ڈے بائی ڈے بڑھتی رہتی ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا اس مائنڈ سیٹ سے کہ پہلے میں اپنا کر لوں تو پھر اگلے کا کروں گا, تو یہ مائنڈ سیٹ یہ ایسا ہے کہ یہ تو خواہش آپ کی کبھی پوری نہیں ہوگی. ایک حاصل کریں گے تو پھر کہیں گے اچھا نہیں یہ تو ابھی تو میں تو جہاز نہیں لیا, ہاں یہ تو میری بڑی سخت ضرورت ہے, پہلے تو میں جہاز لے لوں پھر میں سوچوں گا باقیوں کا. ٹھیک ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ کو ڈے 1 سے کراس کریں اور اپنے کام میں لگے. اور دوسری یہ ہے کہ جو لوگ دیکھا ہوگا آپ نے, ایک تو یہ ایکسٹریم ہے نا کہ پیسوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک بندہ یہ ہے کہ جی کہتا ہے سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یار دنیا واقعی کچھ نہیں ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ پیسوں کی بھی فکر چھوڑ دیتا ہے اور کچھ کام کی بھی فکر چھوڑ دیتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, بس نماز پڑھتا ہے, بس اللہ اللہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہی کام ہے صرف. تو اس کا مطلب کام ضرور کرنا ہے, اور کام کون سے کرنا ہے؟ جس سے دنیا کو فائدہ ہو, اپنا نہیں. ٹھیک ہے, یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہے ڈے 1 سے. جب آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے, مائنڈ سیٹ تو بنا سکتے ہیں نا, غور و فکر سے بنا سکتے ہیں. تو یہ جن لوگوں نے بنایا وہی عظیم بنے, انہوں نے ہی کچھ نہ کچھ کیا دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے.